قرآن کا معنی کیا ہے اور یہ قرآن اس کا نام کس نے رکھا؟ یہ کسی عالم نے اس کا نام نہیں رکھا. 6600. یہ تھوڑی سی غلطی اپنی درست فرما لیں، کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تعداد ہے جو ہے وہ سورت کا نام دے دیا گیا ہے. ان حصوں کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ سورت. سورت کا ترجمہ کیا مائل ہے؟ لکھا ہے کہ اس کے تقریباً 58 صفاتی نام ہیں. کتنے؟ تقریباً 58. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرا دل کیا کیوں نہ وہ قرآن کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو قرآن کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں، قرآن کے بارے میں کچھ تعارف کر لیا جائے اور اس کے فضائل کے حوالے سے کچھ بات کی جائے. تو سب سے پہلے کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہیں قرآن کے تعارف کے حوالے سے. یہ جو کتاب ہمارے سامنے پڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. ایسا ہی ہے جی؟ بار بار پڑھی جانے والی، عام بات کر رہے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی. کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. مطلب یہ پتا چلا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ بار بار پڑھی جاتی ہے. اچھا، قرآن کی ماشاءاللہ آپ تفسیر اور ترجمہ اس کا پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کے حوالے سے کچھ معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں بحیثیت مسلمان سب کو پتہ ہونی چاہیے. اس کی بیسکس. اس کا نام قرآن ہے اور یہ قرآن اس کا نام کس نے رکھا؟ یہ کسی عالم نے اس کا نام نہیں رکھا، کسی صحابی نے اس کا نام نہیں رکھا، کسی محدث نے اس کا نام نہیں رکھا. یہ جو اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کے لیے استعمال کی ہے. اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم. اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. یہ قرآن کی اصطلاح اللہ نے اس کتاب کے لیے خود اس کتاب کے اندر استعمال کی ہے. سب سے پہلی بات. اچھا، قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں آیات نظر آتی ہیں. ایسا ہی ہے جی؟ آیات نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، گفتگو کے چھوٹے چھوٹے جملے جن کو آیات کہا گیا. آیات کہا گیا. یہ آیت جو ہے اس کا نام عربی میں آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی اور علامت کو. ایسا ہی ہے جی؟ آیت کہتے ہیں نشانی اور علامت کو. اور یہ آیت کی جو اصطلاح ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود استعمال کی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات. ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب آیت کا لفظ اللہ نے بار بار استعمال کیا ہے. قرآن مجید پورا بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ پہ آیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس لیے یہ اصطلاح بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں استعمال فرمائی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی 114. کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 114 صورتیں. اچھا، سورت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے مختلف حصے تھے، 114 ٹکڑے تھے قرآن مجید کے، مختلف حصے تھے. ان حصوں کو جو ہے وہ سورت کا نام دے دیا گیا ہے. ان حصوں کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ سورت. سورت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سورت کہتے ہیں شہر پناہ کو. سورت کہتے ہیں احاطہ باغ کو، مطلب کسی باغ کا احاطہ جو ہوتا ہے. تو ایک مضمون کو، کچھ آیات کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سورت رکھ دیا گیا.
اور یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاح بھی کسی انسان پہ نہیں چھوڑی، اللہ نے خود اپنے کلام میں قرآن کی ان جو ہے وہ ٹکڑوں کو 114 حصوں کو سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا، اگر تمہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی لا کے دکھا دو۔ ایک جگہ پہ 10 صورتوں کا کہا گیا، دوسری جگہ 3 کا کہا گیا، تیسری جگہ پہ ایک صورت ایک ٹکڑے کا کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ بھی اللہ نے قرآن میں خود اصطلاح استعمال کی ہے۔ اچھا جی، یہ بیسکس ہیں کچھ۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے اس کا نام کیا ہے جی؟ قرآن۔ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اچھا، اس کے اندر کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے ہیں، ٹھیک ہے جی، 30 اس کے پارے ہیں، اور اس کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اس کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ یہ کچھ بیسکس یاد رکھیں، یہ اپنے بچوں کو یاد کروایا کریں۔ ہم جب قبر میں چلے جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال ختم ہو گئے، وہ علم جس نے دوسروں کو فائدہ دیا وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا اکاؤنٹ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ الفاظ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خواتین کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو، محفلوں کے اندر ان کو دہراتے رہا کریں۔ اچھا، یہ چیزیں اب اس کی جو ہے وہ منزلیں 7 ہیں۔ اس قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟ 558۔ کتنے رکوع ہیں؟ 558 اس قرآن مجید کے رکوع ہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر آیات کتنی ہیں؟ 6600۔ یہ تھوڑی سی غلطی اپنی درست فرما لیں، کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تعداد ہے 6239۔ 6239 کتنی آیات کی تعداد ہے؟ آپ ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ بیسکس تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا۔ 6239 اس کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کلمات استعمال کی ہیں، الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد ہے 77439۔ کتنی تعداد ہے؟ 77439۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جو حروف استعمال کیے ہیں، حروف ان 30 پاروں میں اللہ نے جو استعمال کیے ہیں، ان حروف کی تعداد ہے 3,23,937۔ کتنی؟ 3 لاکھ، بولیں 3,23,937۔ یہ کن کی تعداد ہے؟ حروف کی، جو حرف، جیسے الف لام میم، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ میم حرف ہے۔ اور ایک بات یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس بندے نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھا، ایک حرف بھی، 3,23,937 حروف ہیں، فرمایا جس نے ایک حرف اس قرآن کا، اس کتاب کا پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ ایک حرف کے بدلے میں اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ 10۔ کتنی نیکیاں؟ 10۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَقُولُ، میں یہ بات نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، الف لام میم جو ہے یہ قرآن کا ایک حرف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم ادا کر لیا، ادھر سے وہ الف لام میم پڑھے گا، اس کا زور زیادہ نہیں لگتا، اس کا وقت زیادہ نہیں لگتا، اس کو باقاعدہ کہیں بیٹھ کے پڑھنا نہیں پڑتا، اس کے لیے اسے علیحدہ نہیں ہونا پڑتا، اسے گھر میں ہے پڑھ سکتا ہے، گاڑی میں ہے پڑھ سکتا ہے، مسجد کے اندر ہے پڑھ سکتا ہے، اپنی دکان مکان اور اپنے کاروبار میں اندر لگا ہوا ہے پڑھ سکتا ہے، چل رہے جاتے جاتے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا نہیں جانتا، فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، اللہ نے تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، دنیا کے اندر 104 آسمانی صحیفوں کو اتارا گیا، کتابوں کو اتارا گیا، کسی کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لفظ اور حرف پڑھنے کا اجر
نہیں رکھا، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ الف لام میم پڑھے گا، ادھر سے یہ 3 حرف ادا کرے گا، ادھر اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ فرما دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس قرآن مجید کا نام صرف قرآن نہیں ہے، یہ تو اس کا نام ہے نا ذاتی قرآن، اس کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اس قرآن کے کیا ہے؟ صفاتی نام بھی ہے۔ مثلا اس قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے، اس قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علماء نے لکھا ہے، اختلاف کے ساتھ ہے لیکن بہت سارے اس کی طرف مائل ہیں، لکھا ہے کہ اس کے تقریباً 58 صفاتی نام ہیں۔ کتنے؟ تقریباً 58 اس کے صفاتی نام ہے قرآن مجید کے، جو اس کے نام کے علاوہ نام اللہ نے، اور ان میں قرآن مجید میں بہت سارے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ نے اس قرآن کو ذکر بھی بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو مطلب قرآن کو اتارا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ اس کو ذکر کہا گیا۔ پھر اس قرآن مجید کو الفرقان بھی کہا گیا کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن، اس کو البیان بھی کہا گیا۔ اس قرآن مجید کے مطلب بہت سارے صفاتی نام بھی رکھے گئے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو قرآن کے بارے میں ہے، کیا خیال ہے کہ ہمیں یاد ہو جائیں گی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ کوشش کریں۔ آپ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں لازمی بیسکس کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی بیسک جو ہے وہ اس کا نالج کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں جس کتاب کو پڑھنا ہے اس کا تعارف تو ہونا چاہیے بندے کو۔